السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں۔ لسنرز، آج کی جو سٹوریز ہیں وہ لسنرز بہت عجیب ہیں، بہت خوفناک ہیں۔ سننے والے سن کر اس کو دنگ رہ جائیں گے۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے گلگت سے ثاقب نے۔ ثاقب کہتے ہیں، میں نے کل فرسٹ ٹائم آپ کے چینل کو وزٹ کیا اور مجھے آپ کے چینل کی سٹوریز بہت اچھی لگی۔ بہت شکریہ ثاقب۔ ثاقب کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جس کو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ثاقب کہتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ بہت ہارر ہے اور یہ آج سے 60-70 سال پرانی کہانی ہے۔ لسنرز، آج کچھ میرا گلا خراب ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی میری آواز خراب ہوئی ہے، اور میں نے سوچا ثاقب نے سٹوری شیئر کی ہے، کافی اچھی سٹوری ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن میرا گلا آج بالکل بھی مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہا، بہت زیادہ خراب ہوا ہے، اور اگر آواز خراب لگے تو اس کے لیے سوری۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ثاقب کہتے ہیں ان کے فادر نے ان کو یہ سٹوری سنائی تھی۔ آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک لڑکا تھا جو کہ ایک جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے سارے گھر کے جو معاملات تھے وہی سنبھالتا تھا۔ اس کے والد صاحب کافی بوڑھے تھے۔ ثاقب کہتے ہیں کہ یہ سٹوری بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، ایسی سٹوری ہے جس کو سن کر انسان حیران رہ جائے گا۔ وہ روز اپنی روٹین پہ لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا اور ان کو شہر میں جا کر بیچا کرتا تھا، کچھ ضرورت کے لیے گھر رکھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ اس طرح ہوا ان کے ساتھ کہ اس کو جو لکڑیاں تھیں وہ کچھ زیادہ چاہیے تھیں، کیونکہ گاؤں میں شادی تھی۔ تو یہ غریب لڑکا تھا، ان گاؤں والوں نے کہا کہ جن کی شادی تھی کہ ہم تم سے لکڑیاں لیں گے، تم ہمیں زیادہ لکڑیاں لا دو گاؤں سے، جنگل سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اب رات کو 2-2:30 بجے اٹھ کر گیا، کیونکہ لکڑیاں اس دفعہ اس کو زیادہ چاہیے تھیں، اس نے شہر میں بھی سیل کرنی تھی اور اس کے بعد اس نے شادی والے گھر میں بھی دینی تھی۔ اب کچھ اس طرح ہوا کہ ثاقب لکڑیاں کاٹنے لگ گیا۔ لکڑیاں کاٹ ہی رہا تھا، پیچھے مڑا تو ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی ثاقب کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثاقب بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ کافی حیران ہو گیا وہ لڑکا، اور اس نے کہا کہ اتنی رات کو آج تک ایسا نہیں ہوا، یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے؟ وہ لڑکی اب متواتر اس کو دیکھ رہی ہے اور بول نہیں رہی۔ وہ لڑکی اس کو دیکھی جا رہی ہے۔ وہ شخص حیران تھا کہ یہ لڑکی آج کیسے آئی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اس لڑکی کی طرف اپنے دھیان کو ہٹا دیا اور اس کے بعد وہ اپنا کام کرنے لگا۔ وہ لڑکی اب اس کو دیکھ رہی ہے اور دیکھتی ہی رہی ہے۔ اس نے ایسی لکڑیاں اٹھائیں اور لکڑیاں اٹھا کر وہ اپنے کام پہ چلا گیا۔ اب 4 سے 5 دن لگاتار ثاقب کہتے ہیں کہ وہ لڑکی اس کے سامنے رہی۔ کچھ دن کے بعد اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں مجھے ایسے دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ آج تم نے مجھ سے پوچھا ہے، اتنے دن سے میں تمہارے پوچھنے کا انتظار ہی کرتی رہی۔ جس پہ اس شخص نے کہا کہ مجھے کافی حیرانگی ہوتی ہے کہ تم بولتی بھی نہیں ہو، مجھے کوئی نقصان بھی نہیں دیتی، لیکن تم ہو کون اور کہاں سے آئی ہو، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ جس پہ اس لڑکی نے اس کو کہا کہ میں تمہیں محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، مجھے تم بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کیسے کرتی ہو، اور تم تو مجھے 3-4 دن سے دیکھ رہی ہو، اور 3-4 دن میں تمہیں کیسے محبت ہے مجھ سے؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں کافی سالوں سے دیکھ رہی ہوں، تم اس جنگل میں آتے ہو، لیکن آج تم نے یہ جو لباس پہنا ہے کالے رنگ کا، مجھے یہ تم پر بہت اچھا لگا ہے، اور اس لیے میں 3-4 دن سے اب تمہارے پاس آ رہی ہوں، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم مجھے بہت پسند ہو۔ ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ دوستی کے بعد اس لڑکی نے اس شخص کو اپنے منہ سے سچ بتایا کہ وہ ایک چڑیل ہے، اور میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم جانتے ہو، اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی بھی تمہارے پاس آؤں، ایسا ممکن نہیں ہے، اور میں تمہارے سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو تم مجھے تنگ نہیں کرو گی، اور میرے گھر والے میری کہیں اور شادی کرنے لگے ہیں، اور تم مجھے تنگ مت کرنا۔ جیسے ہی اس لڑکے نے یہ چڑیل والی بات سنی اور اس نے اس کو یہ بات بتائی، تو اس چڑیل نے کیا کیا کہ اس کے قریب گئی اور اس کے کان میں جا کر کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں تمہاری شادی کس طرح ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تم میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ بات کر کے اس نے لکڑیاں اٹھائیں اور وہ اٹھا کر گھر چلا گیا۔ اب وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آج میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی ماں کافی حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ بیٹا اگر تم کاٹنے کے لیے لکڑیاں نہیں جاؤ گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کہ ایک دن سے کچھ نہیں ہوگا، میں پرسوں لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ سردیوں کی راتیں تھیں کہ اچانک سے رات کا ٹائم تھا، ان کا چھوٹا سا لکڑی کا گھر تھا اور وہ کافی غریب لوگ تھے۔ وہ لڑکا اب اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے اس کے لکڑی کے دروازے پہ جو کہ جنگل کی سائڈ پہ کھلتا تھا دستک ہوئی۔ وہ پہلے تو سمجھا نہیں، پھر اس کو لگا کہ اتنی رات کو کون آئے گا، ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکی اب اس کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ادھر مت آنا، تو مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تم مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ ابھی وہ لڑکا ایسے اپنی چارپائی پہ جا کر لیٹا ہی اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک سے اس چڑیل نے اس کے سینے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکال لیا، اور اس کے دل والی جگہ پہ ایک باقاعدہ سوراخ ہو گیا۔ اب اس لڑکے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ہو گیا، وہ تو خاموش پڑا ہوا تھا۔ صبح جب اس کے گھر والے آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے دل والی جگہ پہ ایک سوراخ تھا اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے چیخو پکار شروع کر دی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، سب نے یہی سمجھا کہ لڑکے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن جب ڈاکٹر آیا تو ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا کہ لڑکا زندہ ہے، اور حیرانگی کی بات ہے بغیر دل کے یہ زندہ کیسے ہے؟ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کی سانسیں کس طرح معلوم ہو رہی ہیں؟ اس کے سینے میں دل نہیں ہے لیکن ساری وینز دھڑک رہی ہیں جیسے سینے میں دل ہو۔ وہ کافی حیران ہوئے، سب لوگ حیران تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ سانس لے رہا تھا۔ اسی طرح کرتے 2 سے 3 مہینے گزر گئے۔ لڑکا بے ہوش تھا، اس کے سینے میں دل نہیں تھا، اور گاؤں والے اس کو آ کر باقاعدہ دیکھتے تھے۔ لوگ کافی حیران تھے۔ پھر کسی گاؤں والے نے کہا کہ آپ کسی اللہ والے سے رابطہ کریں، یہ کوئی اور ماجرا ہے، یہ جو دل اس کے سینے میں موجود نہیں ہے یہ کسی چڑیل کا قصہ ہے، اور ایسی حرکت صرف چڑیل ہی کر سکتی ہے۔ جس پہ اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ جس رات اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس رات اس کے کمرے میں سے ایک عورت کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اگر کوئی چڑیل بھی ہوتی تو میرا بیٹا ضرور ڈرتا جب اس نے ایسی حرکت کی ہے، ایسی تو کوئی آواز ہمیں چیخنے کی یا کچھ وہ ہمیں بتاتا تو صحیح۔ خیر، انہوں نے گاؤں والوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ کسی اللہ والے سے رابطہ کریں۔ انہوں نے اللہ والے کو بلایا۔ اللہ والے نے جب اس کو دیکھا ہی تو وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسی جنگل کی چڑیل ہے جو کہ ادھر بستی ہے، اس چڑیل نے ہی اس بچے کا دل نکال لیا ہے، اور اس کا جو دل اس نے نکالا ہے وہ تم لوگوں کے سامنے لگ رہا ہے کہ دل نکلا ہوا ہے، لیکن اس نے اس کے دل کی جگہ پہ کچھ اور چیز رکھ دی ہے اپنے جادو کے ذریعے جو اس کے سینے میں دھڑک رہی ہے۔ اگر آپ اس کے دل کو اس چڑیل کے چنگل سے آزاد کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ کام کرنا ہوگا۔ وہ ایک بہت بھیانک چڑیل ہے جو کہ جنگل میں پہاڑی کے پیچھے رہتی ہے۔ اب وہ اس لڑکے کا اور بھائی بھی نہیں تھا، بہن بھی نہیں تھی، اور بوڑھے ماں باپ تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم اس چڑیل کے چنگل سے اس کے دل کو بچائیں، اور ہمیں کیا پتا کہ اس چڑیل نے اس کا دل کھا لیا ہو۔ تو اللہ والے نے اس چڑیل کو باقاعدہ حاضر کیا۔ اس چڑیل نے بتایا کہ اس کا دل آج بھی میرے قبضے میں ہے، اس کا دل صرف میرا ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر اس لڑکے کے گھر والے اس کی شادی میرے ساتھ کروا دیں گے تو میں اس کا دل اس کو واپس کر دوں گی، ادروائز اس نے یہی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔
اب سارے گاؤں والے بڑے بزرگ اکٹھے ہو گئے اور اس لڑکے کے گھر والے بھی، خاندان والے بھی. تو ثاقب کہتے ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ کو اپنا بیٹا چاہیے تو آپ اس چڑیل کے ساتھ اس کی شادی کرتے ہیں، اور کوئی حل نہیں ہے، وہ اس کا دل واپس نہیں دے گی. یہ پرانے وقت کی کہانی ہے ثاقب کہتے ہیں، اور اس طرح پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا. اب وہ لڑکا آنکھیں بند تھی لیکن سانس لے رہا تھا. ماں باپ نے آخر یہی فیصلہ کیا اللہ والے کو بلا کر کہ آپ اس چیز کو حاضر کریں اور اس کو بتائیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس سے کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس لڑکے کا دل اس کو واپس کر دو، ہم اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے. اب اللہ والے نے کہا کہ تم لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، جس طرح وہ اس لڑکے کا دل اس کے سینے میں ڈالے گی، اور وہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ اس چڑیل کو قید کر دیا جائے. اب چڑیل نے اسی طرح کیا، اس نے اس کا دل اس کے سینے میں واپس کر دیا، اور وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے اس چڑیل کو قید کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوشش ناکام رہی. اس چڑیل نے اس اللہ والے کا دل ہی نکال لیا اور وہ موقع پہ مر گئے. وہ ایک بہت بھیانک ڈائن تھی اور وہ بالکل بھی کسی کے قابو میں آنے والی نہیں تھی. لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس لڑکے نے اس چڑیل سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں سب کچھ سن رہا تھا، مجھے سب محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا. کسی نے میری آواز بھی لے لی تھی. جس پہ اس چڑیل نے اس سے کہا کہ اب تم میری طاقت جان چکے ہو، بہتر ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو. اب کافی حل کے بعد، کافی کچھ سوچنے کے بعد، آخری اس لڑکے نے جب اس مولانا کا، اس بوڑھے شخص کا، اللہ والے کا یہ حشر دیکھا کہ وہ چڑیل تو اس کے بھی قبضے میں نہیں آ رہی تھی، تو اس نے اس چڑیل سے شادی کر لی. ثاقب کہتے ہیں کہ اس چڑیل میں سے اس کے بچے بھی ہوئے. سارے لوگ دیکھتے تھے. وہ عورت کے روپ میں رہتی تھی اور وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی. اس نے اس شخص کو راتوں رات امیر کر دیا، اس کے ماں باپ کو بھی اور اس کو بھی، لیکن وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی. یہ پرانے وقتوں کی کہانی ہے ثاقب کہتے ہیں، اور یہ بالکل سچی خوفناک کہانی ہے. وہ چڑیل مری نہیں تھی، اور اس نے اس شخص کو، جب اس کے ماں باپ مر گئے تو اس نے اپنے بچوں کو اور اس شخص کو لے کر وہ پرستان چلی گئی. اور یہ ہماری آنکھوں کا، ثاقب کہتے ہیں، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. اور وہ ایک بہت بھیانک چڑیل تھی جب وہ حاضر ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کبھی بھی اس نے اپنا اصل روپ کسی کو نہیں دکھایا. اور اس نے اس شخص سے، اس لڑکے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا اصل روپ کبھی بھی کسی کو نہیں دکھاؤں گی. اس چڑیل کے پاؤں ٹیڑھے تھے اور وہ اس شخص کی محبت میں گرفتار تھی، اور اگر وہ اس سے پہلے ہی شادی کا یہ ارادہ کر لیتا اور اسے شادی کر لیتا تو شاید اس لڑکے کے ساتھ، یا وہ جو اللہ والا اس اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، ایسا نہ ہوتا. یہ کہانی تھی ثاقب کی جو انہوں نے ہمارے سے شیئر کی. تھینک یو ثاقب، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی. اب بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے سدرا نے. سدرا کہتی ہیں کہ وہ فیصل آباد کی رہائشی ہیں اور ان کو ہمارے چینل کی سٹوریز کافی اچھی لگی ہیں، اور وہ نوشین کی لسنر ہیں. انہوں نے مجھ سے اپنی ایک سٹوری شیئر کی ہے. سدرا کہتی ہیں کہ فیصل آباد سے آگے ایک جگہ ہے کھڑیاں والا. یہ وہاں کی سٹوری ہے. وہاں پہ ایک پرانا قبرستان ہے. وہ جو کھڑیوں والی جگہ ہے وہ بھی، وہ کہتی ہیں کہ کافی ایک پرانا علاقہ ہے. جس طرح فیصل آباد سے آگے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اور اس گاؤں میں ایک قبرستان تھا. اس قبرستان میں لوگ شکایت کرتے تھے کہ رات کے ٹائم جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے ان کو ایک عورت تنگ کرتی ہے اور اپنے پاس بلاتی ہے. جب نظر آتی ہے تو حلیہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس جایا جاتا ہے تو اس کی شکل انتہائی بھیانک ہو جاتی ہے. گاؤں والوں کو یہ شکایت بہت زیادہ ہونے لگی. وہ جو چڑیل تھی وہ باقاعدہ قبرستان کے دروازے کے آگے سج سور کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور یہ روز کا معمول تھا. لوگ کافی ڈرتے تھے، لوگوں کو کام بھی کرنا ہوتا تھا، لیکن ان کا گھر سے باہر نکلنا اس چڑیل کی وجہ سے، اس قبرستان کے قریب سے گزرنا محال ہو گیا تھا. سدرا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی اس چڑیل کے بارے میں سنا تھا، اور جو گاؤں والے لڑکے تھے، مرد حضرات تھے، انہوں نے تو گھر سے باہر جانا ہوتا تھا، وہ ان کو تنگ کرتی تھی. اور جب کسی مردے کو دفنانے کے لیے جانا ہوتا تھا تو باقاعدہ رات کے ٹائم جب کسی کو دفنایا جاتا تھا تو وہ عورت کے روپ میں باقاعدہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی. اور جب مردے کو دفنا کر چلے جایا کرتے تھے لوگ، صبح
لواحقین اپنے فوت شدگان کی قبروں پہ آتے تھے تو ان کو قبر کھودی ہوئی ملتی تھی اور قبر میں اس مردے کی بری حالت ہوئی ہوتی تھی۔ یہ حالت سب کچھ وہ چڑیل کر رہی تھی۔ خصوصاً جب کسی مرد کو دفنایا جاتا تھا تو وہ اس مرد کو قبر میں رہنے نہیں دیتی تھی اور عورت کی قبر کو چھیڑتی بھی نہیں تھی۔ یہ واقعہ بہت تسلسل سے شروع ہو گئے۔ کھڑیا والا ایک جگہ ہے فیصل آباد سے، کہ ادھر کی سٹوری ہے۔ سدرا کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے کسی اللہ والے سے رجوع کیا۔ اللہ والے جب اس قبرستان کے اندر آئے، انہوں نے ساری جگہ کا معائنہ کیا تو انہوں نے بتایا یہ جو چڑیل ادھر قید ہے یہ 100 سال پرانی ہے، اور 100 سال سے اس چڑیل کو کسی اللہ والے نے قید کر دیا تھا اس قبرستان میں۔ یہ ایک بوتل میں قید تھی اور ایک قبر کے اندر تھی۔ کسی نے اس بوتل کو نکال دیا ہے اور اب یہ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ اس کو قید کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس جگہ کو آپ بنجر کر دیں، لیکن بنجر بھی کر دیا جاتا تو وہ تو گاؤں کے اندر تھی اور وہ لوگوں کو تنگ کرتی تھی۔ سدرا کہتی ہیں بڑے رابطوں کے بعد پھر ایک اللہ والے اور ملے۔ ان اللہ والوں نے اس چڑیل سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کر رہی ہو اور لوگوں کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ان غریب لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جس پہ اس چڑیل نے کہا کہ مجھے جب قید کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد مجھے کسی لڑکے نے اس قبر کے اندر سے نکالا ہے اور اب میں تو لوگوں کو تنگ کروں گی، مجھے تو عادت ہے، میں تو ان کو مار بھی دوں گی اور میں ان کو تنگ بھی کروں گی۔ ان اللہ والوں نے اس سے کہا کہ تم جو کچھ مانگو گی ہم تمہیں دیں گے، تم اس گاؤں کی جان چھوڑ دو۔ تو اس چڑیل نے کہا کہ مجھے 15 سے 20 کالی بکریاں چاہیے، اگر آپ مجھے کالی بکریاں دے دیں گے تو مجھے وہ کالی بکریاں اگر آپ دو گے تو میں اس گاؤں کی جان چھوڑ دوں گی۔ انہوں نے اسی طرح کیا، انہوں نے جتنی بکریاں اس نے مانگیں وہ انہوں نے اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے قبرستان میں اس چڑیل کو دے دیں، اور اس اللہ والے نے اس سے وعدہ لیا کہ اگر اب تم ادھر آؤ گی تو اپنی سزا بتاؤ، جس پہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان بکریوں کو اور اس چڑیل کو لوگوں نے دیکھا۔ سدرا کہتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے دیکھا اور وہ ہمارے سامنے اس چڑیل وہ ان بکریوں کو لے کر غائب ہو گئی اور اس کے بعد کبھی بھی اس قبرستان میں یا اس گاؤں میں نہیں آئی۔ سدرا کہتی ہیں کہ یہ فیصل آباد کھڑیا والوں کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے جو لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ شکریہ سدرا، آپ کی سٹوری اچھی تھی۔ اور لسنرز یہ تھی کچھ آج کی سٹوریز، اور لسنرز آپ کی وجہ سے میرے سٹوری سینڈر وقاص احمد بہت زیادہ آپ لوگوں سے ناراض ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب وہ میرے چینل پہ اپنی سٹوریز شیئر نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، آپ نے ان کا دل دکھایا ہے۔ جس لسنر نے بھی ان کے ساتھ اس طرح کیا ہے پلیز آپ ان سے سوری کریں اور دوبارہ کبھی بھی کسی کا دل مت دکھائیں۔ اور لسنرز آج کی سٹوریز آپ کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آج کا جو اچھا میسیج ہے وہ یہ ہے جو کہ علی رضا ہارر آفیشیل ہیں انہوں نے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چڑیوں کو اور کووں کو اور جتنے بھی یہ اڑنے والے ہیں پرندے ان کو دانہ ڈالا کریں، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے، اور صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، جو ہمارے اوپر آنی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ یہ ایک اچھی بات انہوں نے شیئر کی تھی۔ شکریہ علی رضا، آپ نے بہت اچھی بات شیئر کی ہے۔ صدقہ دینا، صدقہ غریبوں کو دینا اور ایسے پرندوں کو دینا جو کہ بے زبان ہیں، جن کے پاس اللہ پاک نے ہمارے ہاں سے ان کے رزق کا وسیلہ بنایا ہوا ہے، دینا بہت اچھی بات ہے۔ صدقہ دیا کریں غریبوں کو بھی اور ایسے پرندوں کو بھی۔ اور یہ تھی آج کی اچھی بات، اور اگر آپ کے پاس کوئی اپنی اچھی بات ہے تو میں آپ کا نیم لے کر ضرور آن ایئر کروں گی۔ اور لسنرز اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔